بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم فا کے عمل کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ فا وسعت کے لیے، فا بست کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فا کے اندر بڑے کمالات اور خزائن موجود ہیں۔ اسی طرح جون سی آیات ایسی ہیں جن کے اندر فا ہے، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے بست میں، رزق کی وسعت میں، دولت کے انبار، بے انتہا جائیدادیں، زمینیں، سارے خزائن اس کے اندر موجود۔ اور اسی طرح مال مویشی، گاڑیاں، جو آپ سوچ سکتے ہیں تو فا کے اندر خزائن موجود ہیں۔ تو برادران عزیز، آج کے اس دور میں بندے کو اپنا معیار بلند رکھنا چاہیے، اور اس وقت معیار بلند ہو سکتا ہے جب حلال وسائل اور ذرائع موجود ہوں۔ اگر حلال ذرائع موجود نہ ہوں تو پھر حرام سے ایسے بچے جیسے بندہ زہریلے جانوروں اور درندوں سے بچتا ہے۔ خونخوار درندوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، خاردار جھاڑیوں سے بچتا ہے، اور اسی طرح ہر تکلیف دہ امر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو اس دنیا میں حرام ذرائع سے بچنا چاہیے۔ حلال ذرائع اگر اللہ پاک عطا فرما دیں، ڈھونڈنے بھی چاہیے، بندے کو تلاش کرنے چاہیے۔ اگر اللہ پاک نصیب فرما دے تو بندے کو لینے چاہیے، اور بڑے کھلے دل سے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ یوں نہ کہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ مال میلان ہے، مال کی طرف طبعی طور پر ہر بندے کا میلان ہوتا ہے۔ مالا یمیلو میلا، یعنی بندے کو اس کی طرف رغبت رہتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مجھے کوئی رغبت نہیں ہے مال کی؟ ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑے صبر کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دولت سے نوازا تھا، اولاد سے نوازا تھا، بڑے مالدار تھے۔ شیطان نے کہا اللہ، ایوب علیہ السلام تیرا شکر گزار اسی لیے ہیں کہ ان کے پاس جائیداد ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس مال اور مویشی ہیں، اسی لیے یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے یہ آپ کا شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے بندے کا میرے ساتھ یہ مفاد کا تعلق نہیں ہے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد۔ اللہ پاک نے تعریف کی ایوب علیہ السلام کی کہ ہم نے پھر آزمائشیں ڈالی تو صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ ہے، نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کے یہ جو ان کے جانوروں کا باڑا ہے اس کو گرا دو۔ گیا، سارے جانور مر گئے، بچے اولاد بیٹھی ہوئی تھی ایک کمرے میں، اس کو گرایا، وہ سارے بیچارے دنیا سے رخصت۔ اس طرح سارے کرتے گئے، اور بار بار یہ ایوب علیہ السلام کی طرف شیطان دوڑ کر ان کو بتاتا رہا ایک نوکر کی شکل میں کہ حضرت وہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، آپ کے بچے مر گئے، آپ کا مال مر گیا، فلاں چیز آپ کی گر گئی، فلاں مکان گر گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے شکر کے علاوہ کوئی چیز نہ نکلی۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، صبر فرمایا۔ اس کے بعد اس وقت حضرت کو سب سے زیادہ تکلیف آئی جب شیطان نے اللہ کے دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں مداخلت شروع کی، تو ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ شرکیہ بات کی، کہا کہ اس طریقے سے آپ کے شوہر کو شفا مل سکتی ہے۔
تو ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا. حضرت کی بیوی کو کہا تھا، ایک انسانی شکل میں کھڑا ہوا، بات کی تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے. سوچا تھا ایسے، تو ان کا شرک کی طرف ذہن نہیں جاتا تھا، لیکن مختصر سی بات تھی اس طرح. انہوں نے سوچا، حضرت کو غصہ آیا، فرمایا میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں 100 کوڑے ماروں گا آپ کو. تو پھر کہا ربی انی، اے پروردگار، اے میرے رب، مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اب تو شیطان نے چھویا ہے، اب وہ تکلیف دینے پہ تل گیا. اے رب کریم مجھے شفا عطا فرما دے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، آپ ذرا چارپائی سے اتریے، ارکز برجلک، زمین پر پاؤں مار دیجئے. ھذا مغتسل بارد و شراب، ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے، اس سے آپ غسل بھی کریں، پانی پئیں بھی، اس کو استعمال کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہو گئے. ایسے کیا، پاؤں مارا، جوان ہو کے بیٹھ گئے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. یہ جو مینڈک ہوتی ہے، اس طرح سونے کی مینڈکیں آسمان سے گر رہی تھی. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب کیا میں نے آپ کو کم دیا ہے؟ اولاد بھی دے دی، سارا مال بھی دے دیا، سب کچھ مل گیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی مینڈکیں جو پڑی ہوئی تھی ان کو اٹھا کے اپنی گود میں ڈال رہے تھے سونے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب کیا بات ہے، کیوں اس کو اٹھا رہے ہو؟ کیا میں نے آپ کو کم دیا ہے؟ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اللہ پاک نے فرمایا اس کی مثل اور دے دیا ہم نے، دگنا چگنا کیا اپنے نبی کو. یہ ہماری رحمت تھی. ایوب علیہ السلام جب مینڈکوں کو چننے لگے، اٹھانے لگے، تو فرمایا ایوب کیا کم ہے آپ کے پاس؟ فرمایا اللہ آپ کے فضل ہے، رحمت ہے، میں کیوں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ دے رہے ہیں تو میں لے رہا ہوں، جب وہ دینے پہ آئے تو پھر آپ لینے والے بن جائیں. یوں نہیں کہ پھر آپ تارے کو دنیا بن کے بیٹھ جائیں، بابا مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، بس میں ایسے ٹھیک ہوں. نہیں، جب وہ دے رہا ہے اس کو لو، حلال ہے، مل رہا ہے، اللہ وسائل دے رہے ہیں، خزائن دے رہے ہیں، تو ان کو قبول کیجئے، کھلے دل سے اس کو لے لیجئے. تو حالات آتے ہیں بندے پر، لیکن حالات کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا ان مع العسر یسرا، 2 بار فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آسانیوں کو دوہرا ذکر فرمایا. ایک مشکل کے بعد 2 آسانیاں اللہ پاک بھیجتے ہیں. بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے، عجلت نہ ہو مزاج میں. آ گئے حالات، اس کے بعد جتنی بڑی رات ہوتی ہے، دن بھی اللہ تعالیٰ ضرور لاتے ہیں. تو جتنی مشکل انسان کے لیے حالات کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور وہ لمبا ہو جاتا ہے، یعنی حالات آئے، مصائب بڑھتے گئے، مدت تھوڑی اور بڑھ گئی، تو پھر اس کے بعد جو خوشی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس میں لذت و راحت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ خوشی اس مشقت کو بھلانے والی ہوتی ہے. ہاں، اسی لیے عیاشی کے بعد اگر مشقت آ گئی، وہ عیاشی نہیں. اگر ارمانوں کے بعد لذت و آرام مل گیا، حقیقی وہ لذت و ارمان یعنی آرام ہے جو ارمان کو بھلا دے. تکلیفوں اور مصائب کو یک لخت جنت کے ایک جھونکے سے سارے مصائب بھول جائیں. اصل وہ لذت و اصل راحت ہے، اسی کے پیچھے دوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے بندو رغبت کرنی ہے، ریس لگانی ہے تو بجائے دنیا کے دین کی طرف لگاؤ. دنیا تمہارے قدموں میں ڈالوں گا، ناک رگڑ کے مجبور ہو کر تمہارے قدموں میں حاضر ہوگی، لیکن دین کو اپنا سب کچھ سمجھو، دنیا کو نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ اے اللہ ایسے حلال ذرائع پیدا کر دے کہ یہ دنیا کی زندگی جو گزارے کی جگہ ہے آسانی سے گزر جائے، لیکن مطلوب نہیں. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات ارشاد فرمائی.
فرمایا کہ اگر اصل یہی دنیا کی زندگی ہے تو پھر موت کاہے کی؟ پھر موت کیوں ہے؟ جس زندگی کے بعد موت ہے وہ زندگی اصل نہیں، وہ زندگی اصل ہے جس کے بعد موت نہیں، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ راحت ہی راحت، آرام ہی آرام۔ آج ہر آدمی دنیا کی ریل پھیل کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اگر دین کی بات سننے کا موقع آئے تو خدا جانے کیا دماغ کو ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اللہ کے دین کے ساتھ، نہ ان کو دین کی ضرورت، نہ قرآن کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت۔ ایسے بن کے بیٹھیں گے اور بالکل بے دل ہو کر، سمجھ نہیں آتی ان کے دماغ میں کیا ہے، نہ خدا کو خدا کا درجہ دینے کو تیار، نہ قرآن کو قرآن کا مقام دینے کو تیار، دنیا کے دل دادا اور شیدائی بن کے پھر رہے ہیں۔ کتنے دن رہے گی یہ دنیا؟ ذلیل کر کے مرواتی ہے اس کو، ساری زندگی اپنے پیچھے دوڑائے گی۔ ایک بہت بڑے مالدار ہیں، اربوں پتی ہیں، میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے، کہا کہ آپ بہت دین میں لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھے رہ گئے آپ لوگ، ہم تو اتنے دور چلے گئے ہیں اب واپسی ناممکن نظر آ رہی ہے۔ حرام ذرائع اختیار کیے، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دماغ جگہ پہ نہیں ہے، ہر وقت ٹینشن 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 سوار ہے، تو کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ تو ایسی دولت کو ہم آگ لگائیں گے؟ دولت سے مقصود راحت اور آرام اور سکون ہے، جس دولت میں سکون نہیں وہ دولت تو عذاب خدا ہے۔ تو ہم جو اعمال کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، حلال ذرائع سے، وہ دولت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا کہ جب نماز مکمل ہو چکے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جمعہ کی نماز کے لیے سعی کرو، اور جب نماز پڑھ چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کا فضل یہی حلال رزق ہے، اس کو تلاش کرو۔ تو برادران عزیز، جو اصل میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سورۃ لإیلاف قریش رزق کا، دولت کا خزانہ ہے۔ گدھا بادشاہ بنتے ہیں اس سورۃ مبارکہ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ فقیروں کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اس کے اندر فا ہیں، فا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع۔ علماء نے اسی صورت سے اسی وظیفے کی شرط بھی نکالی ہے کہ اس وظیفے کو پڑھو، اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے کیا شرط ہے، اس کا اثر ڈالنے کے لیے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بے انتہا دولت عطا کر دیں، اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، پھر دیکھو اس کا اثر۔ جو نماز نہیں پڑھتا، خالی اس وظیفے کو کرتا ہے، اس کو اس وظیفے کا فیض حاصل نہیں ہوگا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ شرط ہے، یہ شرط ہے اس کی کہ جب ہم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، اس رب کی جس نے بھوک کے وقت کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، خوف سے امن مرحمت فرمایا۔ اس رب کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس وظیفے کی برکت سے بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ تعمیرات کا مسئلہ ہو، مکان بن رہے ہیں، درمیان میں رک گئے، کاروبار چل رہا تھا، درمیان میں رک گیا، کوئی اور مسئلہ ہے، رکاوٹیں ہیں اس کے اندر، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اسی سے بھیک مانگو، اسی سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگ مانگ کے تھک جاؤ، جب تھکتے ہو تو مایوس نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْف۔ 5 وقت نماز علماء نے فرمایا ہے اس وظیفے سے برکت حاصل کرنے کی شرط ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔
پھر دیکھو کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ جس کے ملازمت نہیں ہے وہ ملازمت کے لیے کرے، جس کی سواری نہیں ہے وہ سواری کے لیے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان وظائف کی برکات اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ دینے کو مہربان ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا بے انتہا، اس کے منافع بے شمار، لیکن ہم لینے والے بنیں، اس کے در کے بھیکاری بنیں۔ خدا کی قسم اللہ پاک دل کا غنا ایسا نصیب فرماتے ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کو ان اعمال کی برکت سے وہ غنائے قلبی حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دنیا کے بادشاہوں میں شمار کرتا ہے دل ہی دل میں، کہ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ کھاتا اگرچہ دال ہے، کھاتا اگرچہ کدو ہے، کھاتا اگرچہ سبزیات اور چھوٹی قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے، بیچارے کے پاس نہیں ہے دولت، لیکن غنائے قلبی ایسا عطا ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے ان کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، بہت دے دیتے ہیں۔ ان وظائف کی برکت سے ہمارے علماء نے لکھا ہے 20 فقیروں کو ہم نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے، جنہوں نے لیلاف قریش کو پڑھنا سمجھا اور روزانہ اس کو پڑھا، اللہ نے اس کی برکات عطا کی، خوف سے امن مرحمت فرمایا۔ دشمن کے خوف ہے، کسی چیز کا خوف دامنگیر ہے، آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کسی نہ کسی، کوئی اپنے ماضی میں الجھا ہوا ہے، کسی کو مستقبل کا خوف کھائے جا رہا ہے، تو ان کو چاہیے لیلاف قریش پڑھیں، کوئی خوف نہ کھائیں، اللہ امن نصیب فرما دیں گے۔